بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر لمحے انسان مختلف آزمائشوں، فتنوں اور مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیاوی فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے انسان کے لیے ہر دور میں ہدایت اور نجات کا راستہ رکھا ہے۔ انہی عظیم سورتوں میں سے ایک سورہ کہف ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا ہے۔ یہ سورہ مومن کے لیے ڈھال ہے، روشنی ہے اور ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو اسے ایمان پر قائم رکھتی ہے۔ آئیے اس مضمون میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے فتنوں کی نوعیت کیا ہے، سورہ کہف ان فتنوں سے بچانے میں کس طرح مددگار ہیں، اور اس سورہ کے واقعات ہمارے لیے کیا عملی سبق رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق قرب قیامت میں فتنے عام ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ یہ فتنے کبھی ایمان پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مال و دولت کی لالچ میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی علم پر غرور پیدا کرتے ہیں اور کبھی طاقت کے نشے میں اندھا کر دیتے ہیں۔ ان سب میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی آزمائش کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے کی نوعیت یہ ہوگی کہ وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ان کے دلوں کو آزما کر ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سورہ کہف کی تلاوت اور حفظ انسان کو اس فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورہ گویا ایک روحانی ڈھال ہے جو مومن کے ایمان کو بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 بڑے قصے بیان کیے ہیں جو قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے جواب میں ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف اور ایمان کا فتنہ۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے ظلم اور شرک سے بچنے کے لیے غار کا سہارا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک سلائے رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ قیامت کے قریب جب ایمان کی حفاظت مشکل ہوگی، یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بچانے پر قادر ہے۔ نمبر 2، باغوں والے کا قصہ اور مال کا فتنہ۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے اللہ نے باغ عطا کیے، لیکن اس نے ناشکری کی اور غرور کیا۔ آخر کار اس کے باغ تباہ ہو گئے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب بڑھتی ہوئی دولت پرستی کا علاج ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مال دائمی نہیں بلکہ زوال پذیر ہے۔ اصل دولت ایمان ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور علم کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، لیکن ایک موقع پر انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ کی حکمت انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کے غرور میں مبتلا نہ ہوں،
قرب قیامت میں جب لوگ علم کو اپنی طاقت سمجھیں گے، یہ واقعہ ان کے لیے عاجزی کا سبق ہوگا۔ نمبر 4، ذوالقرنین کا قصہ اور طاقت کا فتنہ۔ ذوالقرنین ایک عظیم حکمران تھے جنہیں اللہ نے طاقت دی، لیکن انہوں نے انصاف کے ساتھ استعمال کیا۔ انہوں نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنائی۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ طاقت کے استعمال میں عدل ضروری ہے۔ قرب قیامت میں جب حکمران طاقت کے نشے میں ظلم کریں گے، ذوالقرنین کی مثال انصاف کی راہ دکھائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور عطا فرماتا ہے۔ یہ نور مومن کے دل میں ایمان کی روشنی ہے جو اسے فتنوں کے اندھیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن یہی نور مومن کے سامنے اور دائیں طرف دوڑے گا اور اسے جنت تک لے جائے گا۔ آج کے دور میں بھی انسان انہی 4 فتنوں سے دوچار ہیں۔ مال کا فتنہ دنیاوی دور میں ہر شخص کو بے قرار کیے ہوئے ہیں۔ علم کا فتنہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے غرور کی شکل میں ظاہر ہے۔ طاقت کا فتنہ حکمرانوں اور قوموں کے ظلم میں نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں سورہ کہف ہر مسلمان کے لیے ڈھال ہے جو اسے دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ کم از کم اس کی چند آیات ضرور پڑھیں اور ان پر غور کریں۔ بچوں کو اس کے قصے سنائیں تاکہ ان میں ایمان مضبوط ہو۔ اسے صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اے اللہ، ہمیں سورہ کہف کی نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، مال و دولت کے فتنے سے محفوظ فرما، علم کے غرور سے بچا، اور طاقت ملے تو عدل کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دجال اور قیامت کے تمام فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.